بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ شہر یروشلم روئے زمین پر وہ واحد شہر ہے جسے تینوں الہامی مذاہب یعنی یہودیت، مسیحیت اور اسلام کے ماننے والے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسے مقدس سرزمین تسلیم کرتے ہیں۔ یہ تاریخی شہر اپنے اندر مختلف قوموں کی تاریخ، عروج و زوال، جنگ و جدل اور کئی داستانیں سمیٹے ہوئے ہے، جس نے قدرت اور انسان کے ہاتھوں تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہ مقدس شہر کئی بار اجڑا اور کئی بار آباد ہوا، لیکن آج بھی یروشلم لوگوں کے دلوں میں ایک انفرادی حیثیت اور مقام رکھتا ہے۔ شہر یروشلم اپنی جغرافیکل لوکیشن کے لحاظ سے بھی عجیب ترین شہر ہے۔ یہ شہر ڈھلوان پہاڑی پر واقع ہے جو جزریل کی سرزمین سے لے کر عقبہ تک پھیلا ہوا ہے، جو جنوب اور مشرق کے علاوہ پہاڑی کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ ہسٹوریکل ریکارڈ بتاتا ہے کہ شہر یروشلم میں کبھی بھی قحط نہیں پڑا، جبکہ یہ شہر 3000 سال سے اس روئے زمین پر موجود ہے۔ یروشلم کی وادیوں میں موجود دور دور تک پھیلے چونا پتھر کے پہاڑ اور سنگ مرمر کی بنجر وادیاں ایک پرکشش اور قدرتی وادی کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ یروشلم کے کئی نام ہیں، مختلف قوموں نے مختلف ادوار میں اسے مختلف ناموں سے نوازا ہے۔ اس کا سب سے پرانا نام جیبوس ہے۔ یہودی لٹریچر کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو جیرا کہا تھا، اور بعد میں شالیم نامی بادشاہ نے اس میں 2000 سال قبل مسیح میں شیلم کا اضافہ کر دیا، تو اس طرح دو عبرانی الفاظ یعنی یرو اور شیلم کا مرکب یہ شہر یروشلم کہلایا۔ اس کے علاوہ عربوں نے اسے سنہرا شہر یعنی گولڈن سٹی کا نام بھی دیا تھا، کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو سورج کی کرنوں سے یہاں سنہری پتھروں سے بنے مکانات جگمگا اٹھتے تھے۔ جب یہاں رومیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا۔ ایسے ہی مسلم حکمرانوں نے اسے القدس کا نام دیا، جبکہ یہود و نصارہ نے یروشلم کے نام کو ہی تسلیم کیا، اور اسی وجہ سے اس شہر کو آج تک دنیا یروشلم کے نام سے جانتی ہے۔ انسانی یادوں میں دنیا کا کوئی مقام بیت المقدس سے زیادہ قدیم آج تک معلوم نہیں ہو سکا۔ اہل کتاب کے عقائد کے مطابق ایلیا وہ سرزمین ہے جس کے ذریعے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق کی ابتدا ہوئی، جبکہ احادیث کی روشنی میں یروشلم میں سب سے پہلے خود حضرت آدم علیہ السلام یا اس کے کسی بیٹے نے قدم رکھا، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد مسجد الحرام ہے، اور اس کے 40 سالوں بعد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی گئی، لیکن غالباً اس وقت یروشلم میں انسانی آبادی نہیں پھیلی تھی۔ تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے یہاں آل سام یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولادیں 2500 سال قبل مسیح میں آ کر آباد ہوئیں، جنہیں کنانی کہا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یروشلم کو قدیم تاریخ کے اوراق میں ارض کنان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر 2500 سال قبل مسیح کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے یروشلم ہجرت فرما کر اس علاقے میں پہنچے اور حبرون کے مقام پر سکون پذیر ہوئے۔ کتاب مقدس اور ابن کثیر کی روایات کے مطابق یروشلم اس دور کے بادشاہ شیلم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ اس طرح حبرون میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طاقت و قدرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہیں پر آپ کی اولادیں ہوئیں، اور یہیں پر آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارا، اور آپ علیہ السلام حبرون میں ہی مدفون ہیں۔ 40 سالوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی جگہ خداوند خدا کو خواب میں دیکھا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہاں بیت ایل کی تعمیر کی، جو یہودیوں کی سب سے پہلی مقدس جگہ مانی جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ لوگ کینان چھوڑ کر مصر کی طرف ہجرت کر گئے اور کافی عرصہ تک وہاں پر فرعونیوں کے غلام بنے رہے۔ اس دور میں قوم عمالقہ نے ارض فلسطین اور یروشلم پر قبضہ کر لیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو اسی ارض مقدس کا ان سے وعدہ کیا گیا جو بنی اسرائیل کو ملنے والی تھی، اور اس وقت اسرائیلیوں کی تعداد 7 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بنی اسرائیل فلسطین کی سرزمین میں داخل نہ ہو سکی، لیکن آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے جانشین حضرت یوشع بن نون کی سربراہی میں بنی اسرائیل نے قوم عمالقہ سے جنگ لڑی اور انہیں فتح بھی نصیب ہوئی۔ اس طرح بنی اسرائیل دوبارہ فلسطین کے نواحی علاقوں میں آ کر آباد ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بادشاہ بننے تک بنی اسرائیل کا دارالسلطنت حبرون تھا، کیونکہ اب بھی مرکزی شہر یروشلم پر عمالقہ کا قبضہ تھا۔ لہذا حضرت داؤد علیہ السلام نے 2 لاکھ کے عظیم لشکر کے ساتھ یروشلم پر حملہ کر دیا،
اور قوم عمالقہ کو مکمل شکست دے کر یروشلم کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ یہیں سے یروشلم کی عظیم سیاسی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت میں ہمسایہ شہروں نے بھی بنی اسرائیل سے امن کا معاہدہ کر لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کے چاروں اطراف اونچی اونچی فصیلیں قائم کی، بڑے بڑے چشمے کھدوائے اور پتھریلی وادیوں میں باغات بھی لگوائے، اور یروشلم میں عبادت کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کروائی گئی جس میں تابوت سکینہ کو بھی رکھا گیا۔ اس ہیکل کی تعمیر کو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل کی، اور اس جگہ پر ایک اونچی اور بہترین عمارت تعمیر کروائی جس میں بڑے بڑے شاہراہ، کمرے اور برآمدے بنائے گئے۔ اس ہیکل سلیمانی کو مکمل ہونے میں پورے 13 سال کا عرصہ لگا۔ اب یروشلم بنی اسرائیل کا دارالسلطنت قرار پایا، اور شہر کی شان و شوکت میں مزید اضافہ ہو گیا، اور شہر میں سینکڑوں نہریں کھدوائی گئیں، سڑکوں کو پختہ کیا گیا، اور اس طرح یروشلم اپنے دور کا سب سے خوبصورت ترین اور عظیم تجارتی مرکز بن گیا۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اس دور میں یروشلم کا رابطہ دنیا کے عظیم ترین تہذیبوں اور شہروں سے تھا، جن میں وادی سندھ، مصر، فارس، میسوپوٹامیا شامل ہے۔ وادی سندھ کے شہر ہڑپا اور موہنجو داڑو سے اہل یروشلم سونا، چاندی، ہاتھی دانت، مور مسالے اور کپاس کی تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے شاندار دور حکومت کے بعد بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ انہوں نے توریت میں رد و بدل کر دی، پیغمبروں کو معاذ اللہ قتل کیا، مورتیاں بنا کر بت پرستی کی ابتدا کی، سود، زنا اور ہر قسم کے جرم اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ لہذا ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے بیرونی قوتوں نے کئی بار حملے کیے، اور 1000 سال کے اس طویل تاریخ میں تقریباً 17 مرتبہ یروشلم پوری طرح اجڑ کر دوبارہ آباد ہوا۔ ان حملوں میں شاہ مصر شیشاک کا حملہ، آسوری بادشاہ شیخرب کا حملہ، 500 سال قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر کا حملہ، 300 سال قبل مسیح میں سکندر اعظم کے جنرل سکوپس کا حملہ، اور سن 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس کا حملہ تباہ کن حملے تھے۔ ان حملوں میں بخت نصر اور ٹائٹس کے حملے سے یروشلم اور اس کے باسیوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ اس حملے میں ہیکل مکمل تباہ ہو گیا، توریت کے نسخے جلا دیے گئے، اسرائیلی عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا، شہر میں قتل عام ہوا، یہودیوں کے تمام مال و اسباب لوٹ لیے گئے، اور شہر یروشلم کے تمام عظیم محلات اور تعمیرات پتھروں کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے۔ ٹائٹس کے اس حملے کے بعد تقریباً 5 صدیوں تک شہر یروشلم بازنطینی سلطنت یعنی عیسائیوں کی حکومت کا حصہ رہا، اور پھر 5ویں صدی عیسوی میں اسلام کی آمد کے ساتھ یروشلم کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے 7ویں سال سفر معراج پر تشریف لے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام سے بیت المقدس میں تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی، اور پھر اسی مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو کر 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس طرح بیت اللہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ یروشلم کے بیت المقدس کو اسلام کے اہم ترین مقامات کا درجہ حاصل ہوا۔ 16 ہجری یعنی 236 عیسوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس کو یہود و نصارہ کے ہاتھوں سے آزاد کروا لیا گیا، اور یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 86 ہجری میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد اقصی کی تعمیر کروائی، اور خلیفہ عباس منصور نے مسجد کی مرمت کروائی۔ مسلمانوں کے یروشلم کو فتح کرنے کے بعد کئی عرب قبائل وہاں آ کر سکونت پذیر ہو گئے، اور کچھ عرصہ میں ہی یروشلم ایک خالص عرب علاقے میں تبدیل ہو گیا۔ بنو عباس کی خلافت تک یروشلم اسلامی ریاست کا حصہ رہا، لیکن جیسے ہی خلافت کمزور پڑنے لگی تو 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا، اور یروشلم میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ تقریباً 88 سال تک یہ شہر صلیبیوں کے قبضے میں رہا، اور بالآخر قبلہ اول کی آزادی کی خاطر 16 جنگیں لڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں یروشلم کو دوبارہ آزاد کروا لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد تقریباً 700 سال تک یروشلم اسلامی ریاست کا حصہ رہا۔ جہاں ترک عثمانیوں نے اس شہر کو خوب ترقی دی، تو وہیں پر یہود و نصارہ کے لیے بھی شہر کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے رہے، اور یروشلم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنے لمبے عرصے تک کے لیے امن و امان کا دور دیکھا۔ لیکن پھر سن 1917 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد یروشلم دوبارہ فتنہ و فساد کا مرکز بن گیا، اور 1948 عیسوی کو امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازشوں سے ارض فلسطین کے خطہ میں صہیونی سلطنت قائم کی گئی، اور یہودیوں نے یہاں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔
لہٰذا عرب ممالک اسرائیل کے خاتمے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے، لیکن اسرائیل نے امریکہ اور یورپ کے سہارے سے عرب ممالک کو شکست دے دی، اور پھر 1967 عیسوی میں 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہودی یروشلم اور بیت المقدس پر قابض ہو گئے۔ عرب اسرائیل جنگ میں فتح کے بعد یہودیوں نے یروشلم سمیت فلسطین کے مشرقی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، جسے عالمی برادری آج بھی ایک غیر قانونی قبضہ قرار دیتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اسرائیل فلسطین کے مزید مسلم علاقوں پر قبضہ کرتا چلا گیا، جو کہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ان قبضوں کے رد عمل میں ہر سال فلسطین میں اسرائیل کے انسانیت سوز مظالم کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ فلسطینی مسلمان اب تقریباً 1 صدی سے تکلیف اور آزمائش کی چکی میں پس رہے ہیں، اور یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو اپنے ہی علاقے اور وطن میں مہاجروں جیسی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے دل اہل فلسطین کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور وہ کسی بھی صورت اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اہل فلسطین کا دکھ اور غم امت مسلمہ کا مشترکہ دکھ اور غم ہے، اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ بیت المقدس کا مسئلہ فقط اہل فلسطین کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ احادیث کے مطابق قرب قیامت میں یروشلم جنگوں کا مرکز ہوگا، اور وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں یعنی دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس ہوگا، اور وہ دجال کو باب لد کے پاس قتل کریں گے۔ باب لد فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے، اور اس طرح فتنہ یاجوج و ماجوج کی ہلاکت و انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل خمر کے پاس ہوگی۔ اور قرب قیامت وہ وقت بھی آئے گا جب ایک مومن جماعت کے ہاتھوں مسلمان ایلیا یعنی بیت المقدس میں اسلام کا جھنڈا نصب کریں گے انشاءاللہ۔